بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے دن کے لیے جو کام پچھلے ہفتے کا رہتا تھا وہ بتائیے۔ جی آپ بتائیے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ رات کو جس وقت بھی آنکھ کھل جائے لیٹے رہنا ہے، اللہ سے دعا مانگنی ہے اور پھر اسی میں سو جانا ہے۔ اس پہ کسی نے عمل کیا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آپ نے کیا دعا مانگی؟ نیک بنا دے اور اچھا انسان بنا دے۔ بس بیٹے، یہ سب سے اچھی دعا ہے۔ اللہ سے ہمیشہ یہ مانگنا چاہیے کہ وہ ہمیں انسان بنائے۔ انسان نہیں ملتا اور انسان کے بچے نہیں ملتے، باقی جو چاہو جانور اس دنیا میں سو ملے گا۔ اچھا، آپ نے کیا دعا مانگی؟ آپ نے ہاتھ کھڑا کیا تھا نا، کیا دعا مانگی؟ اللہ مجھے بیٹا کھڑے ہو جائیں۔ کیا ہوا؟ اچھا بولیے، پتہ نہیں آپ نے اللہ تعالیٰ کو کیا کہا کہ کیا بنا دے، اللہ باپ کو کیا بنائے؟ فی الحال تو غالباً گنجا بنایا ہے نا۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ سے کیا آپ نے کہا مجھے کیا بنا دے؟ حافظ بنا دے۔ قرآن کا یا حدیث کا؟ قرآن پاک کا۔ تشریف رکھیے آپ۔ اچھا بھئی، ایک بچہ بس اور بتا دے کہ اس نے کیا دعا مانگی۔ جی بتائیے، کیوں نہیں؟ میں نے کہا تھا یا اللہ آپ مجھے پکا قرآن مجھے حافظ بنا دے تاکہ مجھے قرآن پکا ہو۔ بہت اچھے۔ قرآن تو پکا ہی ہے یار، کچا کب ہے؟ بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ بہت اچھا کیا آپ نے، اللہ تعالیٰ سے پھر سو گئے دوبارہ۔ یہ بہت بڑی چیز ہے بیٹے، یہ زندگی میں آپ کو کام آئے گی۔ یہ تحفہ ہے جو ہم نے آپ کو پیش کیا۔ ہمیشہ بیٹے جب بھی رات کو آنکھ کھل جائے نا تو کچھ بھی سوچنے کی بجائے دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگا کرو، حتیٰ کہ آپ سو جائیں۔ سب سے اچھا بچہ تو وہ ہے جو آنکھ کھل جائے تو اٹھے اور وضو کرے اور 2 رکعتیں اللہ کے لیے پڑھ لے۔ سب سے اچھا وہ ہے۔ لیکن ہم نے یہ آپ سے اس لیے نہیں کہا بیٹے کہ اس عمر میں بالکل رات کو نہیں اٹھنا، پوری نیند کرو، سو جاؤ، صبح ہو کے فریش اپنا کام کریں اور اپنا سبق پڑھیں۔ شیطان کا دھوکہ یہ ہے کہ وہ اس عمر میں نوافل اور ان چیزوں کی طرف لگا دیتا ہے اور بچہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، حالانکہ عبادت کی بجائے وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے، علم حاصل نہیں کرتا۔ سب سے پہلی چیز بیٹے اعتقادات ہیں، بیلیوز ہیں۔ سب سے پہلی چیز آپ کا عقیدہ ہے۔ مثلاً آپ میں سے کسی کا عقیدہ رجعت کا ہے؟ رجعت کیا ہے؟ رجوع کرنا۔ رجوع کیا ہے؟ کہیے، رجوع کرنا کیا ہے؟ بولیں۔ اس طرح بہت وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ آپ میں سے جس کو پتہ ہے وہ بتائے۔ یہ کتابوں والے لڑکے بیٹھے، تم آپ میں سے کسی کو نہیں پتہ کہ رجوع کیا ہے؟ عربی میں رجع کہتے ہیں لوٹنے کو۔ ہاں تو لوٹنا، رجع کہتے ہیں لوٹنا، تو پلٹنا، دوبارہ آنا۔ میں نے صبح دیکھا کہ ایک گدھا لوٹیاں لگا رہا تھا۔
اس فقرے کا کیا مطلب کہ گدھا لوٹیاں لگا رہا تھا، یعنی گدھے نے اپنے آپ کو راؤنڈ شیپ میں گولائی میں گھمانا شروع کیا، اس کی جسم کا یہ حصہ زمین سے لگا ہوا تھا، اب وہ لوٹا پورا جب تو یہ حصہ پھر اوپر آیا، پھر نیچے آ گیا، پھر نیچے آیا، پھر اوپر آ گیا، پھر نیچے آ گیا۔ اسے کہتے ہیں لوٹیاں لگانا، لوٹنا، یہ چیز ہوتی۔ ذرا سا پانی لا دیں گے۔ تو لوٹیاں لگانا یہ ہوتا ہے، لوٹنا۔ تو اردو میں اس طرح بھی استعمال کرتے ہیں کہ لوٹ کے بدھو گھر کو آئے، یہ سنا ہے؟ بدھو، نیم دیوانے، آدھے باولے، اپنے آپ کو بہت ترم خان سمجھتے ہوئے گھر سے نکلے اور ناکام ہو کے واپس آئے، جاتے ہوئے ہنس رہے تھے، یہ کریں گے یہ کریں گے، شام کے جب واپس آئے تو کچھ بھی نہیں کیا، تو اس کو کہتے ہیں لوٹ کے بدھو گھر کو آئے۔ اچھا بیٹے، بہرحال آپ نے بہت اچھا کیا کہ جو تحفہ ہم نے آپ کو دیا آپ نے اس تحفے کی قدر کی، اور آپ نے اس تحفے کی قدر اس اعتبار سے کی کہ اللہ تعالیٰ سے مانگا۔ سب سے اچھی چیز جو انسان اللہ سے مانگتا ہے وہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، کہ اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں اسے کامیاب کرے۔ تو بیٹے سب سے پہلے ہمیشہ عقیدہ ہوا کرتا ہے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے۔ مثلاً ہم ایک عقیدے کی مثال آپ کو دے رہے ہیں کہ رجعت ایک عقیدہ ہے، رجوع کرنا، لوٹنا، پلٹ کے آنا، ایک چیز سے ہٹ جانا اور پھر اس کے بعد دوبارہ اس چیز پہ آ جانا، اسے کہتے ہیں رجوع۔ جانے کو نہیں کہتے، پلٹنے کو کہتے ہیں۔ ہمارا نہیں، لیکن اہل تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ ائمہ کی رجعت ہوگی۔ ائمہ کی رجعت سے مراد یہ ہے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ جب حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے، ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ حضرت مہدی تشریف لائیں گے، یہاں پہ پہنچ کے ہم اور شیعہ اپنے عقیدے میں مشترک، وہ بھی کہتے ہیں حضرت مہدی نے آنا ہے، ہم بھی مانتے ہیں حضرت مہدی نے آنا ہے۔ ہمارے نزدیک اس وقت جو زمین ظلم سے بھر چکی ہوگی، حضرت مہدی اسے انصاف کی طرف دعوت دیں گے، انصاف کو قائم کریں گے، اور وہ امام زمانہ ہوں گے رحمہ اللہ۔ اور ان کے نزدیک جو مہدی آئیں گے تو اس کے بعد رجعت ائمہ ہوگی، ان کا عقیدہ ہے، اس کا ٹائٹل اور عنوان یہ ہوتا ہے کہ رجعت ائمہ۔ ائمہ کی رجعت کے عقیدے کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ جتنے ہمارے امام ہیں وہ سب آئیں گے، یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ زندہ ہو کے تشریف لائیں گے، حسن رضی اللہ عنہ تشریف لائیں گے، اور عباس اور علی اکبر جو کربلا میں لڑے نہیں وہ بھی آئیں گے۔ اور اسی طرح پھر 12 ائمہ کے قائل ہیں، اور وہ 12 ائمہ اس دنیا میں دوبارہ لوٹائے جائیں گے، واپس آئیں گے اور آ کر پھر جو ان پہ مظالم ہوئے تھے اس ظلم کا وہ بدلہ لیں گے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے رجعت ائمہ کا، اور پھر قبریں کھودیں گے وہ کس کس کی، اور پھر پھانسی چڑھائیں گے ان کو جنہوں نے صاحبزادی صاحبہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ظلم کیا تھا۔ ان کے عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ قبریں کھلیں گی اور وہ اس سے برآمد ہوں گے، اٹھیں گے، اور پھر جا کر ائمہ ان کو بھی قبروں سے اٹھائیں گے جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور انہیں پھر پھانسی پہ چڑھا دیں گے۔ ہم بیٹے اسے سوائے غلط روایات کے اور کچھ نہیں مانتے۔
ہم اللہ سے 1000 بار پناہ مانگتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام وہ اس دنیا میں واپس آئیں گے اور آ کر اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی قبریں کھودی جائیں گی اور پھر انہیں پھانسی دی جائے گی۔ یہ عقیدے کی بات ہم آپ سے کر رہے ہیں۔ تو زندگی میں سب سے قابل قدر چیز بیٹے عقیدہ، اور عقیدے کے بعد اس عقیدے میں علم ہے نا، آپ اس سے علم کو الگ کر لیجئے یا اس میں شامل کر لیجئے، علم ہے۔ آپ کی عمر علم حاصل کرنے کی ہے، آپ کی عمر بھی عبادت کی نہیں ہے۔ تو اس لیے رات کو سوتے سوتے جب آنکھ کھلے نا تو یہ نہ اٹھ کے وضو کرو اور 2 نفل پڑھنے لگو، سیدھی طرح سوئے رہو، ٹھیک ہے؟ آنکھ کھلی، اللہ سے کوئی دعا مانگی، پھر آہستہ 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 پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کو نیند آ جائے گی۔ اچھا، نیند کس وقت آتی ہے؟ آخری انسانی حص کون سی ختم ہوتی ہے تو نیند آ جاتی ہے؟ سننا، شاباش، دیکھا؟ یہ آپ نے یاد رکھا۔ یہ تو تھی وہی پچھلی مرتبہ کی بات۔ ایک بچہ تھا جس نے ہمیں کہا تھا کہ نیولے اور سانپ کی کہانی سننی۔ وہ کون سا تھا؟ جی بیٹے آپ تھے۔ یہ آپ کیوں نیولے اور سانپ کی کہانی سننا چاہتے ہیں؟ بولیے، سننے کی کوئی وجہ ہوگی نا؟ پسند ہے۔ یہ تو نہیں ہوا کہ سانپ آیا اور آپ سے بات کی ہو کہ نیولا جو میرا دشمن ہے اس کی کہانی سنو، یہ تو نہیں کہا؟ اچھا، یا نیولا آیا ہو؟ وہ بھی نہیں آیا۔ اچھا بیٹے، آج یہ کہانی شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ نیولا کس کو کہتے ہیں۔ 1 منٹ ٹھہریے۔ اچھا بیٹے، نیولا کا نام نیولا کیوں ہے؟ اسے نیولا کیوں کہتے ہیں؟ ہاتھی کا نام ہاتھی کیوں ہے؟ اس کے ماں باپ نے رکھ دیا نا ہاتھی، نہیں؟ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جنگل میں ایک کانفرنس ہو رہی تھی اور شیر صدارت کر رہا تھا اور کوئی بول نہیں سکتا تھا، تو کسی جانور نے شیر کو کہہ دیا کہ جناب آپ جو انسانوں کا خون پیتے ہیں، جانوروں کا خون پیتے ہیں، تو آپ اپنے اس عمل پہ نظر ثانی کریں۔ شیر بہت ناراض ہوا کہ اس نے مجھ پہ اعتراض کیا ہے، اور اس نے سوچا کہ اس جانور کو میں مزہ چکھاؤں گا۔ شیر بیٹے جانوروں کا اتنا خون نہیں پیتا جتنا انسانوں کا خون پیتے۔ یہ جو رشوت لیتے ہیں، یہ جو ظلم کرتے ہیں، جو لوگ انصاف نہیں کرتے، جو حق اور سچائی کا ساتھ نہیں دیتے، یہ سب لوگ انسانوں کا خون پیتا ہے۔ جھوٹ بول کے اور انصاف سے محروم رکھ کے جو اپنے چھوٹوں کو دبا دینا چاہتے ہیں، یہ سب انسانوں کا خون پی رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ سچائی کا ساتھ دینا چاہیے اور ہمیشہ ظلم کے خلاف بولنا چاہیے۔ اس لیے بچوں، وہ لوگ جو سچائی کا ساتھ دیتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے حقوق کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، اب جب بڑے ہو جائیں گے تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے جھوٹ کا ساتھ کسی صورت نہیں دینا، اور ہم نے سچائی کا ساتھ دینا ہے، سچائی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔
اس لیے یہ جو درندے ہوتے ہیں نا قوموں پہ مسلط، وہ یہ کام کرتے ہیں۔ تو ہوا یہ بیٹے کہ اسے مختصر کر دیتے ہیں، لطیفہ ہی تو ہے۔ شیر نے کسی جانور کو تو اس سے کہا تم اتنے کمزور کیوں ہو؟ تو اس نے کہا سرکار بہت سے اور بھی ہیں نا، آپ ان سے نہیں پوچھتے، مجھ سے پوچھتے ہیں۔ تو اس نے کہا ہاتھی سب سے پوچھو اور مجھے رپورٹ دو کہ یہ سارے اتنے کمزور کیوں ہیں۔ تو ہاتھی نے دیکھا ادھر ادھر اور پھر اس نے کہا میں کس سے پوچھوں؟ تو اس نے کیا کیا کہ گیا اور ایک چھوٹا سا بلی کا بچہ تھا، اس سے کہا کتنی عمر ہے تمہاری؟ بلی کے بچے نے کہا 5 سال۔ اس نے کہا ہاتھی صاحب آپ کی کتنی عمر ہے؟ اس نے کہا 5 سال۔ تو اس نے کہا دیکھو 5 سال میں کتنا موٹا تازہ ہوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیوں کمزور ہو؟ اب میں بادشاہ کو شکایت کروں گا۔ تو معصوم سا بچہ بولا اور کہنے لگا میری ماں کہتی ہے بچپن میں تم بیمار ہو گئے تھے۔ یہ جو بچے ہنسے ہیں تو اس کا مطلب ہے انہیں لطیفہ سمجھ میں آ گیا۔ تو ہاتھی کو ہاتھی کیوں کہتے ہیں؟ نیولا کو نیولا کیوں کہتے ہیں؟ ان جانوروں کے ناموں کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی۔ ہاتھی کو بیٹے اس لیے کہتے ہیں ہاں جی ایک ہاتھ ہوتا ہے اس لیے، ایک ہاتھ ہوتا ہے، اور اس کا ایک ہاتھ کیا ہوتا ہے؟ اس کی سونڈ ہاتھ کے برابر ہوتی ہے، اور وہ اسی سے کھاتا ہے اور اسی سے گنے پیلتا ہے، اور اسی سے جو چیز اس کو پسند ہو اسے کھاتا تو نہیں، وہ تو پہلے بول چکے، ہڑپ کر لیتا ہے۔ 3 محاورے ہم نے بولے، کھاتا ہے، پیلتا ہے، ہڑپ کر جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک ہی بات کو کہنے کے لیے مختلف الفاظ ہوتے ہیں۔ جب آپ کے ذہن میں ذخیرہ ہو الفاظ کا تو آپ ہمیشہ موقع کی مناسبت سے چن کے لفظ بولتے ہیں۔ یہ گفتگو ایک آرٹ ہے، ایک فن ہے، اسے آپ آہستہ آہستہ سیکھیے۔ اچھا جی، ہاتھی کا تو انہوں نے بتا دیا۔ نیولے کو نیولا کیوں کہتے ہیں یہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ آپ نے احسان کیا، بتا دیا کہ اس کا ایک ہاتھ ہوتا ہے، تو ہم اس کا جواب تو دیں نا۔ احسان کا تو بدلہ احسان ہی ہوتا ہے نا۔ جو آپ پہ احسان کرتا ہے آپ اسے پہ بھی احسان کریں۔ تو دیکھو بیٹے، بنیاد کس کو کہتے ہیں؟ فاؤنڈیشن، بنیاد۔ مثلا تعمیر میں جو پہلا پتھر آپ ڈالتے ہیں زمین پہ، اس کی بنیاد ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ بنیاد کا کوئی اور لفظ بتائیے۔ ایک بنیاد آپ نے کہہ دیا، ایک آپ نے کہہ دیا فاؤنڈیشن، اور تیسرا لفظ ہم بتائیں، اساس۔ اساس بھی تو بنیاد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور بنیاد، فاؤنڈیشن کس زبان کا لفظ ہے؟ انگلش کا۔ اور اساس کس زبان کا لفظ ہے؟ جی بیٹے، تکا لگا رہے ہیں۔ تکا کیا ہوتا ہے؟ بھٹے سے، مکئی سے جب دانے اتار لیے جاتے ہیں نا، تو وہ ایک چیز جس سے دانے پیوست ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں تکا۔ یہ بہت سے لوگ لفظ بولتے ہیں کہ ایسے ہی تکے مارتے ہو، تو بچپن میں تکے مارتے ہی ہیں۔ گاؤں میں لوگ جب کھیلتے ہیں تو پرانے زمانے میں تکے مارے ہی کرتے تھے۔ یہ تکا وہ ہے، اور بہت سے لوگوں کو پتہ بھی نہیں، بولے جائیں گے کہ تکے مارتے ہو۔ اچھا جی، تو بنیاد اساس ہو گیا۔ اساس ہے عربی زبان کا لفظ۔ ہندی میں بنیاد کو کہتے ہیں نیو، نیو ڈالی۔
عام طور پہ استعمال ہوتا ہے یہ لفظ کہ اس بادشاہ نے اس رسم بد کی نیو ڈالی. اللہ کے اچھے بندوں نے ایک نیکی کی نیو ڈالی. تو نیو کس کو کہا گیا؟ بنیاد کو. نیو کس کو کہا گیا؟ فاؤنڈیشن. نیو کس کو کہا گیا؟ اساس کو. یہ جو نیولا ہوتا ہے نا، نیو بنیاد ہوئی، یہ کیا کرتا ہے؟ زمین کو کھودتا چلا جاتا ہے، کھودتا چلا جاتا ہے، کھودتا رہتا ہے، کھودتا رہتا ہے، نیچے تک سرنگ بنا دیتا ہے. تو اس کا نام پڑ گیا نیولا. نیو بنیاد، لا کے معنی بنیاد والا، جو جڑوں میں بیٹھ جائے، جو بنیاد تک پہنچ جائے. تو نیولا کا لفظ اصل میں یہ لا جو ہے نا اردو میں، یہ بیٹے لائے نسبتی کہلاتا ہے. لائے نسبتی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ نسبت جوڑ دی جائے، اس کے ساتھ تعلق جوڑ دیا جائے. نیو بنیاد کا تعلق جڑا اس جانور سے تو نیو لا ہو گیا. جیسے لائے نسبتی الگ کیجئے، نیو الگ کیجئے تو نیو لا مل کے نیولا ہو گئے نا. اسی طرح رنگیلا، ہم آپ کو اس کی 3 مثالیں اور دیتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھے کہ لائے نسبتی اردو میں جب لگتا ہے کسی اور کے ساتھ تو وہ کیا کر لیتا ہے؟ رنگیلا. رنگیلا یہ لائے نسبتی آئی نا، تو رنگ والا لا آ گیا. رنگ والا، رنگیلا. اگلا، پچھلا. اگ استعمال ہوتا ہے آگے کے لیے، لا آگے والا. پچھلا، اگلا، پچھلا، رنگیلا، 3 مثالیں ہو گئی نا آپ کی. لائے نسبتی یہ کہلاتا ہے. اور اردو کے بڑے ڈکشنریز اور ان چیزوں میں آپ دیکھیں گے تو بیٹے آپ کو اس زبان میں ایسے کئی الفاظ ملیں گے. ایک اور بتا دیتے ہیں چلیے. مٹیا لا، مٹیا لا. مٹیا مٹی، مٹیالا مٹی والا. ٹھیک ہے. اچھا آپ بھی کوئی لفظ بتا سکتے ہیں یا مشکل ہے آپ کے لیے؟ مشکل ہو جائے گی. ایک آسان سا لفظ 5واں بتاتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. یہ سیاستدان بہت استعمال کرتے تھے ایک دوسرے کے لیے. لاڈ لا. یہ بچہ اپنی ماں کا لاڈلا ہے. لاڈ والا. نیو لا، جو نیو اور جڑ والا ہو. جڑ بھی تو آتا ہے نا، دیکھیے کیسے ایک دم سے آ گیا زبان پہ. اساس، نیو، فاؤنڈیشن، جی بنیاد، اساس، فاؤنڈیشن، نیو، جڑ. دیکھا نا 5 الفاظ ہو گئے. اصل 6 ہو گیا. صحیح ہے. تو یہ الفاظ ایک دوسرے کے معنی استعمال ہوتے ہیں. تو نیولا جو ہوتا ہے یہ اصل میں بیٹے شیروں کی جو قسمیں ہوتی ہیں اس میں سے ایک ہے. شیر کی قسم میں مثلاً کیا آتا ہے؟ کوئی جانور آپ بتائیں. جی چیتا. اور بتائیں. لیپرڈ. اور بتائیے. تیندوا. شاباش. اور جگوار. جی بے شک وہ بھی آتا ہے. اور ببر شیر بھی آتا ہے. جی بلی بھی شیر کی قسم میں ہے. اور نیولا بھی. یہ تو ایسے ہی ہم نے کہہ دیا. ہم نے سوچا کہ آپ دیکھیں آپ کو عقل بھی ہے آپ میں یا نہیں.
اچھا ہم دوسری بات کہتے ہیں، یہ جو نیولا ہے نا یہ ہاتھی کی قسموں میں سے ایک ہے، نہیں ہے۔ یہ اس لیے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کلاس میں اٹینڈ کتنا کر رہے ہیں اور کتنے آپ غافل ہیں، کتنے آپ سوچ سمجھ کے کسی کی تائید کرتے ہیں اور کتنے آپ بس ٹھپے اور موریں لگاتے جا رہے ہیں۔ ہمیشہ سوچ کے بات کیجیے، ہمیشہ بیٹے سوچ کے تصدیق یا تردید کرتے ہیں۔ بتوں کی تردید کرتے ہیں تو سوچ سمجھ کے کہ وہ واقعی خدا نہیں ہے، اور اللہ کو ایک کہتے ہیں تو سوچ سمجھ کے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تو ایک ہے، واقعی ایک ہے۔ نیولا جو ہے یہ اصل میں چوہوں کی قسموں میں سے ایک قسم، چوہوں کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، گلہری یہ چوہوں کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، خاندان ہے نا پورا، ہر جگہ خاندان ہوا کرتے ہیں بیٹے۔ مثلاً سبزیوں میں آپ دیکھیں تو کدو، تریں، کھیرا، یہ سب ایک فیملی ہے، یہ سب ایک خاندان ہے۔ جی بیٹے کریلا بالکل ٹھیک ہے، وہ ایک علیحدہ خاندان ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے آم ہے، آم کی کئی قسمیں اور قسموں کے علاوہ بھی چیزیں، یہ سب جی بیٹے چونسا یہ اسی کی قسم ہے، ایک آپ نے صحیح فرمایا، یہ سب ایک خاندان ہے۔ اسی طرح جانوروں میں بھی خاندان ہوتے ہیں، فیملیز ہوتی ہیں، اور ایک فیملی دوسری فیملی کے ساتھ مل جل کے رہتی ہے، اور ایک فیملی اپنی ہی فیملی میں دیکھتی ہے کہ کون کون۔ مثلاً بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے لوگوں کا بھائی بنا دیا، عبداللہ ابن مسعود اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو آپ نے بھائی بنا دیا۔ اسی لیے امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے ہوتے ہوئے بھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا جنازہ زبیر پڑھائیں گے، کیونکہ وہ اس بات پہ شدت سے کاربند تھے کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا بھائی بنا دیا ہے وہ مجھے اس ساری کائنات سے زیادہ عزیز ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کس شہر کے رہنے والے تھے؟ کہیے مکہ۔ اور گئے کہاں ہجرت کر کے؟ نہیں، پہلی ہجرت انہوں نے کیا ہے حبشہ، پھر وہ پلٹے ہیں مکہ، پھر وہ دوسری ہجرت میں گئے ہیں حبشہ، پھر تیسری ہجرت انہوں نے کی ہے مدینہ منورہ کی طرف۔ 3 ہجرتیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کی ہیں۔ تو اس طرح بیٹے ایک آدمی ایک خاندان دوسرے خاندان کے ساتھ مل کے رہتا ہے، اور ایک چیز یہ ہے کہ آپ اپنی فیملی میں تلاش کریں کہ جس کے ساتھ آپ کے 2 رشتوں میں سے ایک ہے، یا خون کا رشتہ ہے یا دودھ کا رشتہ ہے، یہ رشتہ داری ہوتی ہے۔ ہمیشہ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا چاہیے، چاہے وہ آپ کا خیال رکھیں یا نہ رکھیں، ٹھیک ہے نا؟ ہمیشہ اپنی رشتہ داری کا خیال رکھنا چاہیے، اور ان سے بھی اوپر سچائی ہے، حق ہے، جدھر حق ہو بیٹے وہ رشتہ دار ہو یا نہ ہو بس ادھر جانا چاہیے، دشمنی کیوں نہ ہو، اگر سچی بات کہہ رہا ہے مان جانی چاہیے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ تھے، ان کے پورے قبیلے میں کوئی شخص بھکاری نہیں تھا۔ طلحہ رضی اللہ عنہ کو اللہ نے بہت مال دیا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی تعریف میں کہتے تھے کہ اسخی الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی یہ طلحہ ہے۔ اور طلحہ رضی اللہ عنہ اپنے خاندان میں دیکھتے رہتے تھے، قبیلے میں کوئی لڑکی جوان ہوئی اس کا رشتہ کر دیا، کوئی بچہ بڑا ہوا اور بے روزگار ہے اس کے لیے روزگار فراہم کیا، پوچھتے رہتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہو، اچھا کچھ نہیں کر رہے، فوراً اس کی کوئی نوکری لگا دیتے۔ یہ اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ تو فیملی نیولا کس فیملی سے ہے؟ چوہوں کی فیملی سے، اور چوہے کی فیملی میں بہت سے ایسے جانور پائے جاتے ہیں۔ اچھا تو نیولا کو آپ کیا اور کیا کہتے ہیں؟ منگوز
انگلش میں نیولا کو کہتے ہیں. فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ فارسی میں اس کا نام ہے راسو. یہ راسو کا جو لفظ ہے یہ جوہری نے سیاہ میں لکھا ہے اور ان سے پھر باقی لوگوں نے نقل کیا. جوہری بہت بڑے لغت دان تھے بیٹے. غالباً وہ 30 سال تک عربوں کے مختلف قبائل میں گھومتے رہے اور اپنی ڈکشنری مرتب کرتے رہے. اور جہاں جس گاؤں میں شام ہو گئی، کسی کے گھر کھانا کھا لیا، رہ لیا، کسی قبیلے میں گئے، صبح ہو گئی تو پھر چل پڑے اس قبیلے میں کہ فلاں چیز کو کیا کہتے ہو فلاں کو. انہوں نے ایک کتاب اپنی لکھی ہے سیاہ. اس سے عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ سیاہ میں جوہری نے سیاہ میں یہ لکھا ہے. ہمارے اساتذہ ایسے ہی بات کرتے تھے. وہ کوئی پوچھ لے کہ حضرت یہ جوہری نے سیاہ میں لکھا ہے اس کا کیا مطلب، ناراض ہوتے تھے کہ پڑھ کے آیا کرو. جوہری سے مراد وہ لغت کا امام، اور سیاہ سے مراد ان کی کتاب. ایسی کبھی کہتے تھے کہ ولی نے مشکات میں لکھا ہے، امام محمد بن اسماعیل نے بخاری میں لکھا ہے، سجستانی ابو داؤد میں یہ روایت لائے ہیں. تو کتاب اور مصنف دونوں کا نام ان کی زبان پہ ہوتا تھا، اور جو بچہ اس میں سے پوچھ لے بس اس کی پھر آ جاتی تھی سختی. کہتے تھے تم نے پڑھا نہیں اب تک، اتنے عرصہ ہو گیا تم اس کتاب سے ناواقف ہو. ابن حمام نے فتح میں لکھا ہے، فتح الباری میں ابن حجر کہتے ہیں یہ اس طرح کے حوالے وہ دیتے تھے. اور بیٹے یہ 20 30 50 جلدوں کی کتابیں. ابن تیمیہ نے فتاویٰ میں لکھا ہے. اب کون پوچھ سکتا تھا کہ حضرت فتاویٰ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے 36 جلدوں میں ہے. آپ زندگی میں کوئی ایک کام ہی کر سکتے ہیں، زیادہ کاموں کے پیچھے مت پڑو، ٹھیک ہے نا؟ پڑھ لو بس. اب آپ یہ کہیں کہ میں پڑھ بھی لوں اور پھر میں دکان بھی کر لوں اور پھر میرے پاس اچھی گاڑیاں بھی ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں نہیں ملتی. آدمی پڑھ لے بس کافی. اس علم کے نتیجے میں خدا دے، یہ اس کا فضل اور اس کی مہربانی. تو اس لیے سیاہ میں جوہری نے کیا نام لکھا ہے کہ فارسی میں نیولے کو کیا کہتے ہیں؟ راسو. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ابن عرس. اور عربی میں کہتے ہیں بنو عرس. بنو عرس بھی اس کا عربی میں نام ہے. یہ بالکل ایسے ہی نام ہے جیسے بنات الناش. یہ پوری عربی میں ایک سیریز ہے کہ بنات کے نام سے کچھ چیزوں کو یاد کیا جاتا ہے. بنات الارض، زمین کی. بنات کیا ہے؟ یہ جمع ہے نا. کس کی جمع ہے؟ بنت. عزیز آج وہ کہاں گیا عزیز؟ اس کے بھائی کی شادی ہے، گھر گیا ہوا. کون سے بھائی؟ چھوٹے اس سے جو بڑا ہے؟ سب سے بڑا ہے. سب سے بڑا. اچھا. اس کی عربی بڑی اچھی ہے اور عبداللہ کی عربی میں ماشاءاللہ بڑی اچھی ہے. یہ باقی جو تم سر جھکائے رہتے ہو نا، بولا کرو پتہ چلے نا، ٹھیک ہے؟ بنت کی جمع ہے بنات. بنات بنت کی جمع کو کہتے ہیں. بنت کی کیا معنی ہے؟ ڈاٹر، بیٹی. اور بہت سی بیٹیاں تو ڈاٹرز. بنات ڈاٹرز. سسٹر اور اس کی جمع سسٹرز. ٹھیک ہے بیٹے؟ تو اس لیے یہ جو بنات کا لفظ ہے، بنات الارض، زمین کی بیٹیاں، اس پہ ایک امریکن مصنف ہیں، انہوں نے ایک ناول بھی لکھا ہے. خیر ابھی آپ کے پڑھنے کی وہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن امریکنز نے اس لفظ کو وہاں استعمال کیا ہے. تو بنات بیٹیوں کے معنی میں. بنات الناش، ناش کس کو کہتے ہیں؟ ڈیڈ باڈی. ناش لاش. ناش
وہ چیز جس میں حرکت نہ ہو، بنات النعش اسے کہتے ہیں۔ تو عربی میں، فارسی میں راسو جسے آپ کہتے ہیں، یہ اور ابن عرس اور اسی طرح بنو عرس، یہ سب نام اس نیولے کے ہیں۔ اور عربی میں ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ عربی کا لفظ ہے سرعوب۔ سرعوب عربی کا ایک لفظ ہے، وہ بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، نیولے کو کہتے ہیں سرعوب۔ آپ اردو کی کتابوں میں، قدیم اردو میں لکھتے تھے کہ سرعوب اور سانپ کی لڑائی ہوئی، تو اب بچے حیران ہوتے ہیں سرعوب کیا ہے، تو سرعوب اصل میں اسی عربی زبان میں اسی کا نام ہے، یعنی نیولے کا۔ سرعوب جو نام ہے، اس ہمیں یاد آ گئی ایک اور بات سے بات نکلتی ہے، سرداب۔ سرداب علاقہ ہے جہاں کا پانی بہت یخ ہے، بہت ٹھنڈا پانی۔ جیسے چشمے سرداب میں پائے جاتے ہیں، ان میں سے ایک ایسے ہی چشمے پہ ہم نے وضو کیا۔ بیٹے وضو کر کے جب کھڑے ہوئے تو داڑھی میں ساری برف جم گئی، اتنی سردی تھی، کمال ہو گیا۔ سرد پانی اور اتنا صاف ستھرا، اتنا اچھا۔ تو وہاں یہی ہوتا تھا، لوگ وضو کر کے اٹھتے تھے تو ہاتھوں پہ برف جم جاتی تھی، اتنی شدید ہوائیں ان دنوں میں چل رہی تھیں۔ سرداب جو ہے یہ اصل میں دو الفاظ سے مل کے بنا ہے، سرد اور آب۔ پرانے زمانے میں سرداب اور ان علاقوں میں جو اہل تشیع رہتے تھے، یہ تاریخ میں ہر جگہ آتا ہے، اسے کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ وہ جمعے کی نماز سے پہلے ایک گھوڑا تیار کرتے تھے، اس گھوڑے کو پوشاک پہناتے تھے، اس گھوڑے پہ سونے اور چاندی کے زیورات اسے پہناتے تھے، اس کے پاؤں کا زیور الگ تھا، گلے کا زیور الگ تھا، اور جمعے کی نماز کے بعد کہتے تھے کہ اے امام مہدی آپ تشریف لے آئیں، گھوڑا آپ کے لیے تیار ہے۔ 3 مرتبہ کہتے تھے اور پھر چل پڑتے تھے۔ کہتے تھے کہ ممکن ہے کہ کسی جمعے کو امام مہدی آ ہی آئیں تو گھوڑا تیار کرنے میں بھی وقت لگے گا، ہم فوراً یہ گھوڑا پیش کر دیں۔ کسی بھی گاؤں میں کبھی بھی ایسے مہدی نے نہیں آنا جس کے لیے گھوڑے تیار کیے جائیں۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ امام تشریف لائیں گے اور مکہ مکرمہ میں ان کی لوگوں کو زیارت ہوگی، اور مہدی آئیں گے زمین کو عدل سے بھرنے کے لیے۔ یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے، یہ ان کا بھی عقیدہ ہے، لیکن بعض ان میں سے ایسے لوگ تھے جو ایسی دیہاتی قسم کے لوگ تھے، یہ حرکتیں کیا کرتے۔ اس طرح کے جاہل بیٹے یہ نہیں ہے کہ صرف انہی کے ہوں، ہمارے ہاں بھی بہت سے پیدا ہوئے تھے، اور اس کی مثالیں بھی ہیں، ہر طرف ہوتا ہے۔ جہالت جو ہے نا بیٹے، یہ ایک مرض ہے، اس کو کسی طرح ختم کرنا چاہیے۔ تو اس لیے اس کو سرعوب بھی اسی کو کہتے ہیں۔ ہم نے ایک لفظ ابھی آپ سے بتایا تھا کہ بنو عرس بتایا تھا نا، ابھی بات ہوئی تھی نا بنو عرس کی۔ اسی طرح اس سے ہمیں ایک یاد آ گیا لفظ، اور بنو ناش۔ ناش کا کیا مطلب؟ مردہ چیزیں، ڈیڈ باڈی، اس کے بیٹے۔ اور یہی لفظ بنات الناش بھی ہے، بنو ناش مردہ کے بیٹے، اور بنات الناش کہیے، ترجمہ کیجئے، مردہ کی بیٹیاں۔ شاباش شاباش۔ اس کو کیوں کہتے ہیں بیٹے بنات الناش؟ یہ ایک الگ فیملی ہے، ایک الگ چیز ہے، اور بنو عرس ایک الگ چیز ہے۔
یہ جو بنو ارس ہے نا، دو طرح کی ہوتی ہیں۔ بنو ارس میں آسمان کی طرف اگر آپ نگاہ کریں، تاریک، شدید تاریک رات میں آپ کو نظر آئے گا 7 ستاروں کا جھمکا، 7 ستاروں کا جھمکا۔ انگلش میں اسے کیا کہتے ہیں؟ کہیے لٹل بیئر۔ ایک اور لفظ بھی بولا کسی بچے نے، کیا؟ 7 سٹارز، لٹل بیئر۔ اور ایک ہوتا ہے بیٹے اس کے مقابلے میں، یہ تو ہو گیا لٹل، اور وہ ہوتا ہے لٹل کے مقابلے میں بگ بیئر۔ بگ نہیں، ایک اور لفظ ہے، بگ نہیں، گریٹ بیئر۔ گریٹ بیئر، بیئر کس کو کہتے ہیں؟ ریچ، ریچ کو کہتے ہیں نا، تو وہ ریچ کی شکل گویا بنتی ہے، تو انگلش میں اسے یہ کہتے ہیں۔ اور اردو میں جو ثریا ستارے کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا، یہ 7 ستارے کہیں نہیں جاتے، ہمیشہ ایک جگہ پر قائم رہتے ہیں، تو انہیں کہتے ہیں بنات الناش، ایک ڈیڈ باڈی کی بیٹیاں، یا بنو ناش، ڈیڈ باڈی کے بیٹے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے بیٹے، یہ بڑی دلچسپ بات ہے، اور یہ آپ کو کبھی پڑھنے کا موقع ملے تو یہ بہت بڑا موضوع ہے۔ اس پہ سب سے اچھا اردو زبان میں حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کی جہاز رانی کی تاریخ لکھی ہے کہ مسلمان بحری جہازوں میں کیسے سفر کرتے تھے۔ بحری جہازوں میں جب سفر کرتے تھے قدیم زمانے میں، تو ان کو کیسے پتہ چلتا تھا کہ سمندر میں دائیں طرف جانا ہے، بائیں طرف جانا ہے، سیدھا جانا ہے؟ کس طرح انہیں راستے پتہ چلتے تھے؟ اور کوئی چیز بتائیے؟ ستاروں سے۔ اللہ نے خود قرآن میں کہا، اللہ نے فرمایا کہ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور ستاروں کے ذریعے وہ اپنے جہازوں کے لیے صحیح راہ پاتے ہیں۔ ہم نے ستاروں کو پیدا کیا اس لیے کہ جہاز سمندر میں چلیں، اور جہاز ران، جہاز کا کپتان اسے دیکھ کر ستاروں کے علم کے ساتھ وہ اپنے جہاز کو صحیح طرح لے کر چلے۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور ستاروں کے ذریعے وہ صحیح راہ کو پاتے۔ اچھا بھئی، جو کمانڈر ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں نیوی کا؟ کہیے؟ نہیں، ایڈمرل، ایڈمرل کہتے ہیں نا نیوی والوں کو۔ یہ ایڈمرل کا لفظ اصل میں عربی سے آیا ہے، انگلش میں امیر البحر۔ یہ امیر البحر جو لفظ تھا کہ سمندر کا امیر، یہ وہاں سے انگلش میں منتقل ہوا اور پھر یہ ایڈمرل لفظ بنا، کیونکہ دنیا کو جو کچھ مسلمانوں نے دیا ہے، بہت کچھ دیا ہے، بہت کچھ دیا ہے۔ انگریز جانتے بھی نہیں تھے، کوئی قوم نہیں جانتی تھی اتنی اچھی شناوری جتنی کہ مسلمان جانتے تھے۔ مسلمانوں نے بحری بیڑے جو بنائے، تو اس بحری بیڑے میں بیٹے آخری بحری بیڑا جو بنا تھا وہ عثمانیوں کا تھا، ترکوں کا، اور اس کی دھاک یورپ پہ چھائی ہوئی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ ترکوں کا مقابلہ اور ترکوں کی جو چیزیں ہیں نا، اس کو کسی نہ کسی طرح کچھ نہ کچھ سوچنا ہے، تو پھر انہوں نے خلافت عثمانیہ جو تھی اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور وہ ہوا، اور نتیجہ اس کا وہی نکلا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے بیٹے امیر البحر، سمندری اصطلاحات میں انگریزوں نے بے پناہ لفظ لاطینی سے لیے ہیں، لاطینی نے عربی سے لیے ہیں، عربوں سے الفاظ منتقل ہوئے لیٹن میں، اور وہاں سے پھر انگلش میں آتے چلے گئے۔ جیسے ہم نے آپ کو ایک مثال امیر البحر کی دی کہ امیر البحر اور ایڈمرل دراصل یہ عربوں سے لیا گیا ہے۔
اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے تو بنات الناش آیا ذہن میں؟ اسے انگلش میں آپ دیکھیں تو آپ کو ملے گا بنات الناش بھی، اور یہ جو اس کے لیے دوسرا لفظ استعمال کیا تھا بنات الناش تو ایک الگ فیملی ہے، ابن عرس جو استعمال کیا نا آپ کے سامنے یہ لفظ، یہ ابن عرس جو ہے یہ جب لاطینی زبان میں اور پھر انگلش میں آیا تو اسے کہنے لگے عرسا میجر، عرسا مائنر، عرسا مائنر کے لفظ میں، یعنی جو چھوٹا ریچ ہے، اور گریٹ بیئر جو بڑا ریچ ہے اس کو کہنے لگے کہ عرسا میجر۔ یہ سارے الفاظ اصل میں ابن عرسن سے آئے ہیں، اور ابن عرس جو ہے وہ یہی نیولا کہلاتا ہے۔ تو نیولا کے لفظ پہ آپ نے دیکھیے کتنی باتیں ہو گئیں۔ اچھا بھئی، نیولا میں سریا بھی آ گئی، بنات الناش بھی آ گئی، لٹل بیئر بھی آ گیا، اور اسی طرح بنات الناش 7 ستارے ہوتے ہیں۔ غالب نے بھی ایک جگہ استعمال کیے، غالب کہتے ہیں کہ تھیں بنات الناش گردوں، گردوں کسے کہتے ہیں؟ صحیح کہا آپ نے، آسمان کو۔ تھیں بنات الناش گردوں، آسمان کی یہ 7 بیٹیاں، بنات الناش 7 بیٹیاں تھیں بنات الناش گردوں، دن کے پردے میں نہاں۔ سورج جب چمک رہا ہوتا ہے تو یہ بنات الناش گردوں، آسمان کی یہ 7 بیٹیاں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، بہت خوبصورت اور بھلی لگتی ہیں۔ شب کو ان کے جی میں کیا آئی کہ اریاں ہو گئیں۔ یہ رات کا کیا قصہ ہوا کہ جوں ہی سورج ڈھلا اور ڈوبا یہ ہمیں نظر آنے لگیں۔ ایاں اور نہاں، نہاں کا مطلب پوشیدہ اور ایاں کا مطلب کھلا ہوا۔ تو یہ تو تھا نیولے کا کہ نیولا، آپ نے اس کا نام کیوں تجویز کیا؟ نیو اور لا، رنگی لا، مٹیا لا، اگ لا، پچ لا، ٹھیک ہے نا؟ یہ لا نسبتی کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹے، تو کہانی تو پھر شروع ہی نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، آئندہ انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے، کہانی بیان کریں گے کہ نیو لا یہ کیا کرتا ہے اور اس کی کہانی کیا ہے۔